کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ 1 سال قبل مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہلیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا۔ دشمن کے نہ صرف کئی جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے بلکہ بے شمار عسکری تنصیبات کو تباہ کیا اور دشمن کے طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ پاکستان کی بحری سرحدوں پر ہمہ وقت نگرانی اور مستعد دفاع نے دشمن کے بحری بیڑوں کو پاکستانی حدود سے سینکڑوں میل دور روکے رکھا۔ ہندوستان نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار عالمی اور دیگر بیرونی قوتوں سے کیا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح پیغام۔ GHQ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی جس میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کر کے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ ہندوستان کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ مارکہ حق صرف 2 ممالک کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں حق فتح یاب ہوا۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے، تنصیبات کو تباہ کیا۔ جنگ میں پاکستان کی فتح کو خدائے بزرگ برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ مارکہ حق محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی اور سماجی رد و بدل کے ذریعے کشمیر کے زمینی حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بنا ادھوری ہے۔ فیلڈ مارشل کا GHQ میں مارکہ حق کی یاد میں خصوصی تقریب سے خطاب۔ کہا ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردوں اور ان کی آماش گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ جب حق اور باطل مقابل ہوں تو فتح ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج منظم اور لمحہ تیار ہے۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت ہے اور ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ناقابل تسخیر رہے گا۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان کا مستقل انشاءاللہ پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی۔ آرمی چیف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ یوم مارکہ حق اس بات کی تجدید ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق میں کامیابی پر نیوی ڈاکیارڈ میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا آپریشن بنیان المرصوص نے واضح پیغام دیا کہ ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عوام اور ملک کی تمام سیاسی جماعتیں افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری امن کوششوں پر پیش رفت سمیت بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل اور ثابت قدم حمایت پر تعریف، کہا کہ امیر قطر کی آئندہ دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ امیر قطر کے دورے سے پاکستان اور قطر کی پائیدار شراکت داری کو مزید مضبوط اور وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دہشت گردی کے خلاف نبرد ماہ پاک افواج، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو خراج تحسین۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قوم، شہداء اور مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے، دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مارکہ حق پاکستان کی جرأت، اتحاد اور استقامت کی روشن مثال ہے۔ بری، بحری، فضائی اور سائبر محاذوں پر افواج پاکستان نے دشمن کو فیصلہ کن شکست دی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا پہلا سال فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔ کہا قومی یکجہتی، احترام اور تشکر کے ساتھ منایا جانے والا یہ دن پیشہ ورانہ مہارت، ہمت اور اتحاد کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پاکستانی عوام کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں، قوم سے لازوال رشتے کو جذبہ خدمت کے ساتھ فخر سے نبھا رہی ہیں۔ مارکہ حق قوم کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل بن گیا جو قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ملک بھر میں جشن کا سماع، فیصل آباد، اوکاڑا، پاک پتن، شاہکوٹ، ننکانہ اور خوشاب میں تقریبات، معروف گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس، شہریوں کا بھرپور شرکت کر کے حب الوطنی کا اظہار، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ و نور سے نہا گیا، فضا پرجوش نعروں سے گونجتی رہی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مارکہ حق کی مناسبت سے تقریبات، چین اور برازیل میں پاکستانی سفارت خانوں میں خصوصی تقریبات۔ شرکا نے کہا مارکہ حق نے خطے میں امن، استحکام اور قومی خود مختاری کی جد و جہد کی روشن مثال قائم کی۔ عظیم فتح کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی دستاویزی فلمیں دکھائی گئیں۔ اقوام متحدہ میں بنائی سے محروم سفارتکار سائمہ سلیم کا مارکہ حق پر خصوصی پیغام، اشعار کے ذریعے مسلح افواج کی بہادری اور وطن کے دفاع کا عزم۔ ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے سے گفتگو، کہا کہ ہمارے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اہداف اور جا رہے دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای جنگی حکمت عملی اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ، غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی قیادت کے اندر اختیارات کی صورتحال ابھی واضح نہیں، لیکن امریکی اداروں کا خیال ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای سینئر حکام کے ساتھ مل کر جنگ اور سفارتی معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای جنگ کے آغاز میں زخمی ہوئے، سیکیورٹی خدشات کے باعث الیکٹرانک ذرائع استعمال نہیں کرتے، صرف ذاتی ملاقاتوں یا قاصدوں کے ذریعے پیغامات بھجواتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کی بعض فوجی صلاحیتیں اب بھی برقرار ہیں۔
امریکہ نے چین کی متعدد کمپنیوں پر ایران سے تعلقات کے الزام پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 3 چینی کمپنیوں سمیت 4 اداروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں جن پر سیٹلائٹ تصاویر فراہم کرنے کا الزام ہے، جن سے ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں میں مدد حاصل کی۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ نے بھی 10 اداروں اور شخصیات کو بلیک لسٹ کر دیا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان اداروں نے ایران کو بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کے لیے اسلحہ اور مواد حاصل کرنے میں مدد دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی فوجی مدد کرنے والے غیر ملکی اداروں کے خلاف ہر ممکن کارروائی کی جائے گی۔ ادھر چین نے امریکی پابندیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کہا کہ چین اپنی کمپنیوں اور شہریوں کے حقوق کا دفاع کرے گا۔ پاکستان عالمی سیاست میں مڈل پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ غیر ملکی جریدے ایشیا ٹائمز کی رپورٹ جاری۔ غیر ملکی جریدے کے مطابق پاکستان نے متوازن سفارتکاری سے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا۔ بدلتے عالمی نظام میں ان ممالک کی اہمیت بڑھ رہی ہے جو عالمی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھ سکیں۔ پاکستان نے چین، امریکہ اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات مضبوط کیے۔ پاکستان کی ملٹی الائنمنٹ پالیسی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ ملک کی دفاعی اور سفارتی صلاحیت نے عالمی توجہ حاصل کر لی۔ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغانستان سے جڑے سیکیورٹی مسائل اور معاشی عدم استحکام پاکستان کی عالمی پیش رفت کے لیے چیلنج ہے۔ پاکستان نے مشکل علاقائی ماحول میں متوازن خارجہ پالیسی برقرار رکھی۔ پاکستان طویل عرصے سے مڈل پاور کی خصوصیات رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیش کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید الاسلام کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تبادلہ خیال۔ شمع عبید الاسلام نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی مصالحتی کردار کو سراہا۔ تجارت و بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔